بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صلاۃ القائد، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا باب یا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کا بیان۔ آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ بہتر تو یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، لیکن اگر کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے جس کے باعث وہ قیام کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اس باب میں اس سے متعلق احادیث آپ پڑھیں گے۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن السائب بن یزید عن المطلب بن ابی وداعۃ السہمی عن حفصة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، سائب ابن یزید سے روایت کرتے ہیں، وہ مطلب ابن ابو وداع سہمی سے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے فرمایا، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی صبحته قائدا قط حتی کان قبل وفاتہ بعام، میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صبح سے مراد ہے نفل نماز، یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں۔ تو جب نفل نماز بیٹھ کر نہیں پڑھ رہے تھے تو فرض نماز تو بدرجہ اولا بیٹھ کر نہیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حتیٰ کانا قبل وفاتہ بعام، یہاں تک کہ وفات سے 1 سال پہلے کا وقت تھا۔ فَكَانَ يُصَلِّي فِي صُبْحَتِهِ قَائِدًا، تو حضور نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ ظاہر ہے عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ کمزوری آ جاتی ہے، تو اگر کمزوری آ جائے، کھڑا ہونا دشوار معلوم ہونے لگے، تو اس وقت نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو وفات سے 1 سال قبل انہوں نے دیکھا کہ حضور بیٹھ کر کے نفل نماز پڑھتے تھے، اور بہت آخر میں مرض وفات میں فرض نماز بھی بیٹھ کر کے پڑھنا ثابت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بالکل عذر ہو تو فرض نماز بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ وَيُرَتِّلُهَا، اور حضور سورت کی قرأت فرماتے ہیں اور اس میں ترتیل فرماتے ہیں، یعنی ٹھہر ٹھہر کر کے آہستہ آہستہ قرأت کرتے ہیں۔ حتی تکون اطول منہا، یہاں تک کہ وہ صورت جس کی آپ قرأت کرتے یہ اس سے دراز صورت سے دراز ہو جاتی ہے۔ مطلب اس سے بڑی صورت بھی اگر آدمی پڑھے تو جلدی پڑھ لے گا، اور یہ صورت چھوٹی ہوتی، لیکن چونکہ حضور ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے تھے اس لیے اس سے لمبی معلوم ہونے لگتی۔ تو حتی تکون اطول منہا، یہاں تک کہ وہ صورت اپنے اس صورت سے دراز صورت سے لمبی معلوم ہونے لگتی۔ اخبرنا مالک حدثنا اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن محمد ابن سعد ابن ابو وقاص نے، ان مولا لعبداللہ ابن عمرو ابن العاص، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے آزاد کردہ سے، ان عبداللہ ابن عمرو، وہ عبداللہ ابن عمرو سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ احدکم وهو قائد مثل نصف صلاتی وهو قائم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کی نماز اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہو اس کی نماز کے نصف کی طرح سے ہے، اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو،
یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اجر و ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے اجر و ثواب کا نصف ہے۔ وہی آدمی اگر کھڑے ہو کر کے وہ نماز پڑھتا جتنا اجر و ثواب اسے ملتا، اب بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا آدھا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے آدمی کو نفل نماز بھی کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ ثواب میں کمی نہ ہو۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری ان عبد اللہ بن عمرو قال لما قدمنا المدینہ نالنا وباء من واقعہ شدید۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو نے فرمایا جب ہم مدینہ آئے، یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آئے، نالنا وباء تو ہمیں وبا نے پا لیا، یعنی ہمیں بیماریوں نے گھیر لیا، ہم بیمار ہو گئے، وبا میں مبتلا ہو گئے۔ وبا ایسی کہ جس کی تپش سخت تھی، مطلب اس کی کلفت، اس کی پریشانی سخت تھی۔ اصل واق جو آتا ہے یہ بخار کی شدت کو بتانے کے لیے آتا ہے، لیکن جو بیماری ہوئی، جو وبا ہوئی، اس کی شدت کیا ہے؟ بہت زیادہ تھی۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لائے، وہم یصلون فی صبحتہم قعودا، اور وہ سب نفل نماز بیٹھ کر پڑھ رہے تھے۔ یعنی آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، لوگوں کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ بیٹھ کر کے نوافل ادا کر رہے ہیں۔ فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، صلاۃ القائد علی نصف صلاۃ القائم، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز کے نصف پر ہے، مطلب اس کے نصف کے برابر ہے۔ تو جو حدیث پہلے آپ نے پڑھی وہاں بھی اجر و ثواب ہی مراد ہے، اور یہاں بھی اجر و ثواب مراد ہے کہ جو نوافل بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں ان کا اجر و ثواب ان کے نوافل کا نصف ہی ہوگا جو کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب فرسا فسرع عنہ فجحش شقہ الایمن۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، فسرع عنہ، تو آپ گھوڑے سے نیچے آ گئے، یعنی گر گئے، تو آپ کا داہنا حصہ یا آپ کا داہنا کنارہ یہ مجروح ہو گیا، زخمی ہو گیا۔ جحشہ میں اصل آتا ہے کہ خراش سے زیادہ ہو جائے، تو گویا آپ کو اندرونی چوٹ آ گئی۔ فجحش شق الایمن، تو آپ کا داہنا کنارہ یہ زخمی ہو گیا۔ فصلی صلاۃ من الصلوات وهو جالس، تو حضور نے نمازوں میں سے ایک نماز ادا فرمائی اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آپ نے وہ نماز بیٹھ کر کے ادا فرمائی۔ فصلینا جلوسا، تو ہم نے بھی بیٹھ کر نماز ادا کی۔ فلما انصرف، جب حضور نماز سے فارغ ہوئے، قال، ارشاد فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، یقیناً امام اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ اذا صلی قائما فصلوا قیاما، جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَرْكَعُوا، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، تو تم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ کہو۔ وَإِنْ صَلَّى قَائِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بیٹھ کر نماز، فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ، تم سب بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔
اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہو تو مقتدیوں کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ حدیث بلا شبہ مروی ہے، لیکن آپ آگے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرض وفات میں نماز پڑھائی، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے، اور باقی ان کی آواز پر رکوع سجود کر رہے تھے، وہ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ امام بیٹھا ہوا ہے اور باقی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس حدیث سے یہ حدیث منسوخ ہے۔ یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ اگر امام صاحب کسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہوں تو مقتدی بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھیں، بلکہ اب تو حکم یہ دیا جائے گا کہ اگر امام صاحب معذور ہیں، قیام نہیں کر سکتے، تو بہتر یہ کوئی دوسرا شخص نماز پڑھائے جو معذور نہ ہو۔ قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور اسے ہم اختیار کرتے ہیں۔ صلاۃ الرجل قائدا للتطوع، مرد کا نماز پڑھنا یا مرد کی نماز بیٹھ کر کے نفل کے لیے، یہ اس کی نماز کے نصف کی طرح سے ہے کھڑے ہو کر کے، یعنی مرد کا نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھنا یہ کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھنے کے نصف کے مثل ہے، یہ اجر و ثواب میں آدھے کے برابر ہوگا۔ فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ، اور جو حدیث مروی ہے کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو سب لوگ بیٹھ کر کے نماز پڑھو، فقد رویا ذالک، تو یقیناً یہ حدیث منقول ہے، یہ حدیث مروی ہے۔ وقد جاء ما قد نسخہ، اور وہ حدیث بھی وارد ہے جس نے اسے منسوخ کر دیا ہے، یعنی وہ مرض وفات والی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام تھے، وہ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے صحابہ آپ کے مقتدی تھے اور وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ قال محمد حدثنا بشر حدثنا احمد اخبرنا اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق السبیعی، امام محمد نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی بشر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی احمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی اسرائیل ابن یونس ابن ابو اسحاق سبیعی نے، ان جابر ابن یزید الجعفی، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن یزید جعفی سے، ان عامر الشعبی، وہ روایت کرتے ہیں عامر شعبی سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن الناس احد بعدی جالسا، ہرگز کوئی لوگوں کی امامت نہ کرے میرے بعد بیٹھ کر کے، فاخذ الناس بہذا، تو لوگوں نے اسے اختیار کیا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اب اگر کوئی امام ہو اور وہ کسی وجہ سے قیام نہ کر سکتا ہو تو وہ نماز نہ پڑھائے، بلکہ دوسرے جو قیام پر قادر ہوں وہ نماز پڑھائیں اور وہ ان کی فضا میں نماز پڑھ لیں۔ تو یہ باب ختم ہوا۔